دوستو، یہ کہانی ہے دنیا کی ایک عظیم ترین ملکہ کہلائی جانے والی عورت کی۔ یہ وہ ملکہ تھی جس نے روس کو دنیا کی بڑی طاقتوں کی صف میں لا کھڑا کیا، جہاں ایک طرف اسے اپنی دور اندیشی اور روشن خیالی کے سبب پہچانا جاتا ہے، وہیں اس ملکہ کے کچھ تاریک راز ایسے بھی ہیں جو صدیوں سے اس کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ یہ راز اس ملکہ کی ذاتی زندگی اور اس سے جڑے معاشقوں کے حوالے سے ہیں۔ عام طور پر تاریخ بادشاہوں اور راجاؤں کی عیاشیوں، کثیر بیویوں، لاتعداد کنیزوں اور پرشکوہ حرم کی تفصیلات سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ وہ ملکہ ہے کہ جس کا طرز زندگی کسی عیاش بادشاہ سے کم نہ تھا، اور اس کے عاشقوں کی فہرست بھی کسی بادشاہ کی محبوباؤں جتنی ہی لمبی ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس کے عاشقوں کی ایک طویل فہرست میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ کئی جانور بھی شامل تھے۔ تو چلیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں اس ملکہ کی زندگی پر۔ دنیا اسے ملکہ کیتھرائن دی گریٹ یا کیتھرائن سیکنڈ کے نام سے جانتی ہے، جس نے روس پر 1762 سے 1796 عیسوی تک یعنی پورے 30 سال حکومت کی، جو اب تک روس میں کسی بھی خاتون کا سب سے لمبا دور حکمرانی ہے۔ اور انہی 30 سالوں میں اس ملکہ نے روس کو دنیا کی پسماندہ ریاستوں سے نکال کر ایک ابھرتی ہوئی قوت میں تبدیل کر دیا، جو آج تک دنیا کی ایک بڑی طاقت تسلیم کی جاتی ہے۔ اس ملکہ کا اصل نام پرنسس صوفی تھا، جو یورپ کی ایک ریاست پرشیا یعنی موجودہ پولینڈ میں پیدا ہوئی۔ یہ ملکہ بظاہر تو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کے باوجود اس کے گھرانے کے مالی حالات کچھ خاص اچھے نہ تھے۔ خوش قسمتی سے صوفی نامی اس لڑکی کی شادی رشیا یعنی روس کے نئے ہونے والے حکمران پیٹر سوم سے طے ہو گئی، جو اول درجے کا شرابی اور ایک نااہل شخص تھا۔ شادی کے بعد صوفی پرشیا سے روس منتقل ہو گئی، اور کیتھولک مذہب قبول کرنے کے بعد اس کا نام کیتھرائن رکھا گیا۔ یہ شادی صرف نام کی شادی تھی، کیونکہ پیٹر سوم کو اپنی حسین و جمیل بیوی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ایک عجیب و غریب ذہنیت کا حامل شخص تھا، جس نے بادشاہ بنتے ہی اپنی عوام اور اشرافیہ پر عرصۂ حیات تنگ کر دیا۔ دوسری طرف کیتھرائن اپنے دو عاشقوں سرگی سیلٹیکوو اور گریگوری اورلوف کے ساتھ رنگ رلیوں میں مصروف تھی، جو روس کے اعلیٰ اور معزز افراد تسلیم کیے جاتے۔ 1762 عیسوی میں کیتھرائن نے اپنے انہی عاشقوں کی مدد سے اپنے شوہر پیٹر سوم کے خلاف بغاوت برپا کر کے اسے تخت سے اتار دیا، اور کچھ عرصہ قید میں رکھ کر اسے قتل کر دیا، تاکہ اس کا شوہر آئندہ اس کے اقتدار میں کوئی رخنہ نہ ڈال سکے۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس ملکہ یعنی کیتھرائن نے روس کے معاشرے کو یورپ کی طرز پر استوار کیا۔ حکومتی انتظامات کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ اپنے تمام دور حکومت میں مکمل عیاشیوں میں ڈوبی رہی، نئے عاشق بناتی اور ان پر خوب انعام و اکرام کی بارش کرتی۔ زمینیں، نوکریاں، مال و دولت اور سب کچھ اس کے عاشقوں کے لیے میسر تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک محبوب پونیا ٹویسکی کو پولینڈ کا بادشاہ بھی بنا دیا تھا۔ یہ ملکہ تمام عمر شہوانی خواہشات کی لت میں مبتلا رہی۔ اس کے محل، ملکہ کیتھرائن کے کپڑوں، زیر استعمال چیزوں، یہاں تک کہ فرنیچر تک سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ ملکہ کس حد تک جنسی ہوس میں مبتلا تھی۔ روز بروز نئے عاشق اس کے پرانے عاشقوں کی جگہ لیتے رہتے۔ اس کے عاشقوں میں سب سے مشہور شخص روس کا ایک فوجی افسر گریگوری پوٹیمکن بھی تھا۔ اس شخص کے تعلقات ملکہ سے اقتدار میں آنے کے بعد قائم ہوئے، لیکن پھر تمام عمر قائم رہے۔ یہ ملکہ کیتھرائن کے اتنے بااعتماد ساتھیوں میں شامل ہو گیا کہ آئندہ ملکہ کس شخص کے ساتھ ہم بستری کرے گی، یہ طے کرنا گریگوری پوٹیمکن ہی کے ذمے تھا۔ اس کے علاوہ ملکہ کیتھرائن کی ایک خاص خادمہ پریسکوویا بروس صرف اس کام کے لیے مقرر تھی کہ کسی بھی فرد کو ملکہ کے پاس لے جانے سے قبل اس کے ساتھ ہمبستری لازمی کرنا ہوتی۔ یہ مختلف زاویوں سے نوجوانوں کی جانچ پڑتال کیا کرتی۔ اگر اسے وہ نوجوان ملکہ کی شہوانی خواہشات پورا کرنے کے قابل لگتا تو وہ اسے ملکہ کے پاس بھیجتی، ورنہ واپس روانہ کر دیتی۔ اسے تاریخ میں دی لیڈی ان ویٹنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
कुछ अरसा बाद ये औरत यानी प्रेस्कोविया ब्रूस मलिका कैथराइन के एक खास आशिक के साथ बदफाली करते हुए पकड़ी गई। सोई से बर्खास्त करके इसे और इसके आशिक को जिला वतन कर दिया गया। बाद में इसकी जगह किसी दूसरी औरत ने ले ली। अय्याशियों और बदकारियों का ये दौर कैथराइन दी ग्रेट की मौत तक यूं ही जारी सारी रहा। अपनी उम्र के आखिरी सालों तक में खुद से 40 साल छोटे लड़कों से हमबिस्तरी करना इस मलिका का महबूब मशगला रहा। इस मलिका की ऐशो इशरत की दास्तानी सिर्फ जवान मर्दों तक ही महदूद नहीं बल्कि मुख्तलिफ जानवरों खसूसन घोड़ों से भी इस मलिका का खास रिश्ता जोड़ा जाता है। कैथराइन की मौत के हवाले से एक रिवायत ये है कि इसकी मौत 1796 ईस्वी 67 साल की उम्र में एक घोड़े से बदफाली करते हुए वाक़ई हुई। कहते हैं कि ये मलिका घोड़े से बदफाली में मसरूफ थी कि वो जैन जिसने घोड़े को संभाला हुआ था अचानक टूटकर घोड़े समेत इस पर गिर पड़ी और ये मलिका मौके पर ही जाँ बहक हो गई। कुछ मौर्रखीन इस बात को तस्लीम करते हैं जबकि कुछ का मानना है कि मलिका कैथराइन की मौत दिल का दौरा पड़ने के सबब वाक़ई हुई। हकीकत जो भी हो, एक आम इंसान इस मलिका यानी कैथराइन दी ग्रेट की ज़ेरे इस्तेमाल अशिया, इसके फर्नीचर और कैबिनेट से ये अंदाजा बखूबी लगा सकता है कि मलिका की जिनसी जज्बात किस हद तक पहुँचे हुए थे कि जिनके आगे गुज़िश्ता अदवार के अय्याश बादशाह और राजा भी छोटे महसूस होते हैं।